تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ کہف آیات 83 تا 98۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تفسیر۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ کا عطف لا محالہ پچھلے قصے ہی پر ہے۔ اس سے خود بخود یہ اشارہ نکلتا ہے کہ قصہ موسیٰ و خضر علیہم السلام بھی لوگوں کے لیے سوال ہی کے جواب میں سنایا گیا تھا، اور یہ بات بھی اس قیاس کی تائید کرتی ہے کہ اس سورہ کے یہ تینوں اہم قصے دراصل کفار مکہ نے اہل کتاب کے مشورے سے امتحاناً دریافت کیے تھے۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِکْرًا، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ تفسیر۔ یہ مسئلہ قدیم زمانے سے اب تک مختلف رہا ہے کہ یہ ذوالقرنین جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کون تھا۔ زمانہ قدیم میں بالعموم مفسرین کا میلان سکندر کی طرف تھا، لیکن قرآن میں اس کی جو بعض صفات و خصوصیات بیان کی گئی ہیں وہ مشکل ہی سے سکندر پر چسپاں ہوتی ہیں۔ جدید زمانے میں تاریخی معلومات کی بنا پر مفسرین کا میلان زیادہ تر ایران کے فرما روا خورس، خسرو یا سائرس کی طرف ہے، اور یہ نسبتاً زیادہ قرین قیاس ہے، مگر بہرحال ابھی تک یقین کے ساتھ کسی شخصیت کو اس کا مصداق نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ قرآن مجید جس طرح اس کا ذکر کرتا ہے اس سے ہم کو 4 باتیں وضاحت کے ساتھ معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اس کا لقب ذوالقرنین لغوی معنی 2 سینگوں والا، کم از کم یہودیوں میں جن کے اشارے سے کفار مکہ نے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، ضرور معروف ہونا چاہیے۔ اس لیے لامحالہ ہمیں یہ معلوم کرنے کے لیے اسرائیلی لٹریچر کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ وہ 2 سینگوں والے کی حیثیت سے کس شخصیت یا سلطنت کو جانتے تھے۔ نمبر 2، وہ ضرور کوئی بڑا فرمانروا اور فاتح ہونا چاہیے جس کی فتوحات مشرق و مغرب تک پہنچی ہوئی تھیں اور تیسری جانب شمال یا جنوب میں بھی وسیع ہوئی ہوں۔ ایسی شخصیتیں نزول قرآن سے پہلے چند ہی گزری ہیں اور لامحالہ انہی میں سے کسی میں اس کی دوسری خصوصیات ہمیں تلاش کرنی ہوں گی۔ نمبر 3، اس کا مصداق ضرور کوئی ایسا فرمانروا ہونا چاہیے جس نے اپنی مملکت کو یا یاجوج و ماجوج کے حملوں سے بچانے کے لیے کسی پہاڑی درے پر ایک مستحکم دیوار بنائی ہو۔ اس علامت کی تحقیق کے لیے ہمیں یہ بھی معلوم کرنا ہوگا کہ یاجوج و ماجوج سے مراد کون سی قومیں ہیں، اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کے علاقے سے متصل کون سی ایسی دیوار کبھی دنیا میں بنائی گئی ہے اور وہ کس نے بنائی ہے۔ نمبر 4، اس میں مذکورہ بالا خصوصیات کے ساتھ ایک یہ خصوصیت بھی پائی جانی چاہیے کہ وہ خدا پرست اور عادل فرمانروا ہو، کیونکہ قرآن یہاں سب سے بڑھ کر اس کی اسی خصوصیت کو نمایاں کرتا ہے۔ ان میں سے پہلی علامت آسانی کے ساتھ خورس پر چسپاں کی جا سکتی ہے، کیونکہ بائبل کے صحیفہ دانیئیل میں دانیال نبی کا جو خواب بیان کیا گیا ہے اس میں وہ یونانیوں کے عروج سے قبل میڈیا اور فارس کی متحدہ سلطنت کو ایک مینڈھے کی شکل میں دیکھتے تھے جس کے 2 سینگ تھے۔ یہودیوں میں اس 2 سینگوں والے کا بڑا چرچا تھا، کیونکہ اسی کی ٹکر نے آخر کال بابل کی سلطنت کو پاش کیا اور بنی اسرائیل کو اسیری سے نجات دلائی۔ دوسری علامت بڑی حد تک اس پر چسپاں ہوتی ہے مگر پوری طرح نہیں۔ اس کی فتوحات بلا شبہ مغرب میں ایشیائے کوچک اور شام کے سواحل تک اور مشرق میں اختر تک وسیع ہوئیں، مگر شمال یا جنوب میں اس نے کسی بڑی مہم کا سراغ ابھی تک تاریخ سے نہیں ملا۔ حالانکہ قرآن صراحت کے ساتھ ایک تیسری مہم کا بھی ذکر کرتا ہے، تاہم اس مہم کا پیش آنا بعید از قیاس نہیں ہے، کیونکہ تاریخ کی روح سے خورس کی سلطنت شمال میں کاکیجیا تک وسیع تھی۔ تیسری علامت کے بارے میں یہ تو قریب متحقق ہے کہ یاجوج و ماجوج سے مراد روس اور شمالی چین کے وہ قبائل ہیں جو تاتاری، منگولی، ہن اور تھین وغیرہ ناموں سے مشہور ہیں اور قدیم زمانے سے متمدن ممالک پر حملے کرتے رہے ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہے
کہ ان کے حملوں سے بچنے کے لیے قفقاز کے جنوبی علاقے میں دربند اور داریال کے استحکامات تعمیر کیے گئے تھے، لیکن یہ ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا کہ خورس ہی نے یہ استحکامات تعمیر کیے تھے۔ آخری علامت قدیم زمانے کے معروف فاتحوں میں اگر کسی پر چشمہ کی جا سکتی ہے تو وہ خورس ہی ہے، کیونکہ اس کے دشمنوں تک نے اس کے عدل کی تعریف کی ہے، اور بائبل کی کتاب عزرا اس بات پر شاہد ہے کہ وہ ضرور ایک خدا پرست اور خدا ترس بادشاہ تھا جس نے بنی اسرائیل کو ان کی خدا پرستی ہی کی بنا پر بابل کی اسیری سے رہا کیا اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے بیت المقدس میں دوبارہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا حکم دیا۔ اس بنا پر ہم یہ ضرور تسلیم کرتے ہیں کہ نزول قرآن سے پہلے جتنے مشہور فاتحین عالم گزرے ہیں ان میں خورس ہی کے اندر ذوالقرنین کی علامات زیادہ پائی جاتی ہیں، لیکن تعین کے ساتھ اسی کو ذوالقرنین قرار دینے کے لیے ابھی مزید شہادتوں کی ضرورت ہے۔ تاہم دوسرا کوئی فاتح قرآن کی بنائی ہوئی تصویر اور بتائی ہوئی علامات کا اتنا بھی مصداق نہیں ہے جتنا خورس ہے۔ تاریخی بیان کے لیے صرف اتنا ذکر کافی ہے کہ خورس ایک ایرانی فرمانروا تھا جس کا عروج 549 قبل مسیح کے قریب زمانے میں ہوا۔ اس نے چند سال کے عرصے میں میڈیا الجبال اور لیڈیا ایشیائی کوچک کی سلطنتوں کو مسخر کرنے کے بعد 539 قبل مسیح میں بابل کو بھی فتح کر لیا، جس کے بعد کوئی طاقت اس کے راستے میں مزاحم نہیں رہی۔ اس کی فتوحات کا سلسلہ سندھ اور پخت موجودہ ترکستان سے لے کر ایک طرف مصر اور لیبیا تک اور دوسری طرف فریس اور مقدونیہ تک وسیع ہو گیا، اور شمال میں اس کی سلطنت قفقاز، کاکیشیا اور خوارزم تک پھیل گئی۔ عملاً اس وقت کی پوری مہذب دنیا اس کی تابع فرمان تھی۔ مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، حتیٰ کہ وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا۔ تفسیر: غروب آفتاب کی حد سے مراد جیسا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اقصیٰ ما یسلک فیہ من الارض من ناحیۃ المغرب ہے، نہ کہ آفتاب غروب ہونے والی جگہ۔ مراد یہ ہے کہ وہ مغرب کی جانب ملک فتح کرتا ہوا خشکی کے آخری سرے تک پہنچ گیا جس کے آگے سمندر تھا۔ وجدا تغرب فی عین حمیٰ، تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا۔ تفسیر: یعنی وہاں غروب آفتاب کے وقت ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سورج سمندر کے سیاہی مائل گدلے پانی میں ڈوب رہا ہے۔ اگر فی الواقع ذوالقرنین سے مراد خورس ہی ہو تو یہ ایشیائی کوچک کا مغربی ساحل ہوگا، جہاں بحر ایجین چھوٹی چھوٹی خلیجوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس قیاس کی تائید یہ بات بھی کرتی ہے کہ قرآن یہاں بحر کے بجائے عین کا لفظ استعمال کرتا ہے، جو سمندر کے بجائے جھیل یا خلیج ہی پر زیادہ صحت کے ساتھ بولا جا سکتا ہے۔ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور وہاں اسے ایک قوم ملی۔ قُلْنَا يَا ذُوالْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے یہ مقدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ تفسیر: ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات براہ راست وحی یا الہام کے ذریعے ہی سے ذوالقرنین کو خطاب کر کے فرمائی ہو، حتیٰ کہ اسے ذوالقرنین کا نبی یا محدث ہونا لازم آئے، بلکہ یہ ارشاد زبان حال کے واسطے سے بھی ہو سکتا ہے، اور یہی قرین قیاس ہے۔ ذوالقرنین اس وقت فتح یاب ہو کر اس علاقے پر قابض ہوا تھا۔ مفتوح قوم اس کے بس میں تھی۔ اللہ نے اس صورت حال میں اس کے ضمیر کے سامنے یہ سوال رکھ دیا کہ یہ تیرے امتحان کا وقت ہے۔
یہ تیرے آگے بے بس ہیں۔ تو ظلم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اور شرافت کا سلوک کرنا چاہے تو یہ بھی تیرے اختیار میں ہے۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نکرا۔ اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے۔ سَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا، یہاں تک کہ وہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا۔ تفسیر، یعنی وہ ممالک فتح کرتا ہوا مشرق کی جانب ایسے علاقے تک پہنچ گیا جہاں مہذب دنیا کی سرحد ختم ہو گئی تھی اور آگے ایسے وحشی قومیں بستی تھیں جو عمارتیں بنانا تو درکنار خیمے بنانا تک نہ جانتی تھیں۔ کذالک، یہ حال تھا ان کا۔ وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے۔ ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا۔ حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا۔ تفسیر، چونکہ آگے یہ ذکر آ رہا ہے کہ ان دونوں پہاڑوں کے اس طرف یاجوج ماجوج کا علاقہ تھا، اس لیے لا محالہ ان پہاڑوں سے مراد کاکیشیا کی وہ پہاڑی سلسلے ہی ہو سکتے ہیں جو بحر اور بحر اسود کے درمیان واقع ہیں۔ وجد من دونہما قوما یکادون یفقہون قولا، تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ تفسیر، یعنی اس کی زبان ذوالقرنین اور اس کے ساتھیوں کے لیے قریب قریب بالکل اجنبی تھی۔ سخت وحشی ہونے کے سبب سے نہ کوئی ان کی زبان سے واقف تھا اور نہ وہ کسی غیر زبان سے واقف تھے۔ قالوا یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یہ یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ تفسیر، یاجوج ماجوج سے مراد جیسا کہ اوپر اشارہ کیا جا چکا ہے، ایشیا کے شمال مشرقی علاقے میں وہ قومیں ہیں جو قدیم زمانے سے متمدن ممالک پر غارت گرانہ حملے کرتی رہی ہیں اور جن کے سیلاب وقتاً فوقتاً اٹھ کر ایشیا اور یورپ دونوں کی طرف رخ کرتے رہے ہیں۔ بائبل کی کتاب پیدائش باب 10 میں ان کو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل میں شمار کیا گیا ہے، اور یہی بیان مسلمان مؤرخین کا بھی ہے۔ حزقیل کے صحیفے باب 38 اور 39 میں ان کا علاقہ روس اور توبل موجودہ توبالسک اور مسک موجودہ ماسکو بتایا گیا ہے۔ اسرائیلی مورخ سیوفس اس سے مراد تیتھیین قوم لیتا ہے جس کا علاقہ بحر اسود کے شمال اور مشرق میں واقع ہے۔ جیروم کے بیان کے مطابق ماجوج کاکیشیا کے شمال میں بحر خزر کے قریب آباد تھے۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے؟ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ، اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے۔ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں۔ تفسیر، یعنی فرما روا ہونے کی حیثیت سے میرا یہ فرض ہے کہ اپنی رعایا کو غارت گروں کے حملے سے بچاؤں۔ اس کام کے لیے تم پر کوئی الگ ٹیکس لگانا میرے لیے جائز نہیں ہے۔ ملک کا جو خزانہ اللہ تعالیٰ نے میرے حوالے کیا ہے وہ اس خدمت کے لیے کافی ہے، البتہ ہاتھ پاؤں کی محنت سے تم کو میری مدد کرنی ہوگی۔ آتونی زبر الحدید،
مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا اب آگ دہکاؤ۔ حتیٰ اذا جعلہ نارا، حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا۔ فما استطاعوا ان یظہرہ وما استطاعوا لہ نقبا، یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج و ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ قال ھذا رحمۃ من ربی، ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکاء، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو یہ پیبند خاک کر دے گا۔ تفسیر، یعنی اگرچہ میں نے اپنی حد تک انتہائی مستحکم دیوار تعمیر کی ہے مگر یہ لازوال نہیں ہے، جب تک اللہ کی مرضی ہے یہ قائم رہے گی، اور جب وہ وقت آئے گا جو اللہ نے اس کی تباہی کے لیے مقرر کر رکھا ہے تو پھر اس کو پارا پارا ہونے سے کوئی چیز نہ بچا سکے گی۔ وعدے کا وقت ذو معنی لفظ ہے، اس سے مراد اس دیوار کی تباہی کا وقت بھی ہے اور وہ ساعت بھی جو اللہ نے ہر چیز کی موت اور فنا کے لیے مقرر فرما دی ہے، یعنی قیامت۔ اس دیوار کے متعلق تفصیلی معلومات کے لیے ملاحظہ ہو ضمیمہ 2۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ تفسیر، یہاں پہنچ کر ذوالقرنین کا قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ قصہ اگرچہ کفار مکہ کے امتحانی سوال پر سنایا گیا تھا، مگر قصہ اصحاب کہف اور قصہ موسیٰ و خضر علیہم السلام کی طرح اس کو بھی قرآن نے اپنے قاعدے کے مطابق اپنے مدعا کے لیے پوری طرح استعمال کیا۔ اس میں بتایا گیا کہ ذوالقرنین، جس کی عظمت کا حال تم نے اہل کتاب سے سنا ہے، محض ایک فاتح ہی نہ تھا بلکہ توحید اور آخرت کا قائل تھا، عدل و انصاف اور فیاضی کے اصولوں پر عامل تھا، اور تم لوگوں کی طرح کم ظرف نہ تھا کہ ذرا سی سرداری ملی اور سمجھ بیٹھے کہ ہم چومن دیگرے نیست۔